نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن المحيص قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيص ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ عزیز دوستو، آج سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے احکام حیض و نفاس و استحاضہ اس کے تفصیلی مسائل ذکر کروں، کیونکہ اس زمانے میں خواتین اور مرد حضرات ان مسائل سے ناواقف ہے۔ حال یہ ہے کہ ان مسائل کا سمجھنا فرض ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مسائل کا تعلق ہے روزے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، حج کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ۔ اب اگر ایک عورت حائضہ ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، اس حالت میں وہ تلاوت کر رہی ہے، تو یہ ثواب کے بجائے گناہ کما رہی ہے اور ایسے کام کا ارتکاب کر رہی ہے جو موجب لعنت ہے۔ اب حالت حیض ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے تو ثواب کے بجائے وہ گناہ کما رہی ہے، یا وہ پاک ہے لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے کیونکہ اس کا خیال یہ کہ مجھ پر حیض ہے۔ لہٰذا ان مسائل کا سمجھنا فرض ہے اور لازمی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ بہت ساری خواتین اس سے غافل ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت ساری معلمات وہ بھی اس سے غافل ہوتی ہے اور اس حالت میں وہ دوسروں کو پڑھاتی رہتی ہے۔ حال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ معلمات کے لیے جو حائضہ ہو پڑھانے کی گنجائش ہے، لیکن سانس توڑ توڑ کر وہ دوسروں کو سکھا سکتی ہے، لیکن ایک سانس کے بمقدار اس کے لیے آگے کسی کو سکھانا بھی جائز نہیں ہے قرآن مجید کا، اس طرح دینی کتب کا۔ تو اس وجہ سے یہ مسائل سمجھنا بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ تفصیل کے ساتھ یہ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ آج کے درس میں چند اصطلاحی الفاظ ذکر کروں گا، اور اس سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ ان مسائل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ ان مسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اب آئیے فقہائے کرام کی عبارات سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کریں گے کہ ان مسائل کی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے رسائل ابن عابدین میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقد اتفق الفقهاء المجتہدون على فرضیت علم الحال على كل من آمن باللہ والیوم الآخر من نسوة ورجال، کہ فقہائے کرام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ان مسائل کا سمجھنا، اس کو جاننا یہ فرض ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ فمعرفت احکام الدماء المختصۃ بالنساء واجبۃ علیہن، کہ ان احکام کو سمجھنا اور ان کو جاننا یہ فرض ہے اور لازمی اور واجب ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے اور ان کے شوہروں پر لازم ہے جو بھی ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وعلی الازواج والاولیاء، شوہروں پر لازم ہے اور ان کے جو باپ ہے، جو اولیاء ہے، ان پر بھی اس کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ دیکھیے، جب شوہر کو خود علم نہیں ہے تو وہ بیوی کو کیا سکھائیں گے؟ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو حیض کے مسائل معلوم نہیں ہے تو وہ غرض ضرورت وہ باہر جا سکتی ہے تاکہ کسی معلمہ سے یہ احکام سمجھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسائل کے سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیجب علی المرأۃ تعلم الاحکام او علی زوجها ان يعلمها ما تحتاج الیہ عنها ان علم
وَإِلَّا أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ وَإِلَّا تَخْرُجُ بِلَا إِذْنِهِ۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے کہ اپنے بیوی کو یہ احکام سمجھائے، حیض و نفاس کے احکام سمجھائے۔ اگر شوہر کو یہ احکام معلوم نہیں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے کہ وہ جائے کسی معلمہ سے یہ احکام سیکھے۔ اگر شوہر پھر بھی اس کو اجازت نہیں دیتا تو بغیر اجازت کے بھی عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ جائز ہے ان احکام کے سمجھنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان مسائل کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا فِي زَمَانِنَا، فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے زمانے میں یہ مسائل بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ جو خواص علماء ہیں ان کو بھی یہ مسائل معلوم نہیں ہے۔ یہ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے بات ذکر کی ہے جو کہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہے اور اس سے بے خبر ہے۔ تو حیض نفاس یہ احکام سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو دمائی فاسدہ ہے، فاسد دم جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، ان احکام کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ آج کے درس میں دوسری بات جو ذکر کروں گا وہ ہے الفاظ مصطلحہ۔ چند الفاظ کی تعریفات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا لفظ ہے حیض۔ حیض کسے کہا جاتا ہے؟ حیض وہ خون ہے جو بغیر ولادت رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آئے، حقیقتاً ہو یہ خون یا حکماً ہو۔ حقیقتاً تو ظاہر ہے کہ حقیقتاً خون نکل آئے، حکماً کا مطلب یہ ہے کہ حکماً کا تعریف میں اضافہ کر کے طہر متخلل اور بیاض خالص کے سوا تمام الوان مختلفوں کو داخل کرنا مقصود ہے، کہ وہ اگرچہ حقیقتاً دم نہیں ہے لیکن یہ بھی بحکمی دم ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، چاہے حقیقتاً خون آئے یا حکماً خون آئے تو یہ سارے ایام حیض شمار ہوں گے۔ اب مثال سے سمجھیے، مثلا ایک عورت کو 2 دن دم آیا، 2 دن خون آیا، پھر 4 دن طہر رہا، پھر 4 دن وہ عورت پاک رہی، پھر 2 دن دم آیا، تو یہ کل 8 دن حیض ہوگا، اور درمیان میں جو 4 دن ہے یہ 15 دن سے کم ہونے کی وجہ سے بحکمی دمی متوالی ہے۔ اگرچہ بظاہر خون نظر نہیں آ رہا لیکن چونکہ یہ 15 دن سے کم ہے لہذا طور متخلل نہیں ہے، لہذا یہ 8 کے 8 دن حیض شمار ہوں گے۔ عورت کو 2 دن خون آیا، پھر 4 دن طہر رہا، پھر 2 دن دم آئے، تو یہ کل 8 دن ہو گئے۔ اب بظاہر یہاں پر 4 دن تو پاکی کے ہے لیکن یہ 15 دن سے کم ہے، لہذا 15 دن سے کم ہونے کی وجہ سے یہ 4 دن جو ہے یہ حیض کے شمار ہوں گے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ اس عورت کو کل 8 دن حیض آ گیا۔ اب یہاں پر اس تعریف میں ایک لفظ آیا کہ بغیر ولادت رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آئے۔ اب ایک ہوتے فرج داخل اور دوسرا ہوتے فرج خارج۔ اس کی تعریف سمجھیے۔ فرج داخل مدور حصہ سے شروع ہو کر، جو گول حصہ ہے اس سے شروع ہو کر اندر کی طرف، اور خارج اس سے پہلے باہر کی طرف، گول حصے سے باہر کی طرف جو حصہ ہے اس کو فرج خارج کہا جاتا ہے۔ یہ تو حیض کی تعریف آپ سمجھ گئے۔ دوسری چیز ہے استحاضہ۔ اب استحاضہ کی تعریف سمجھیے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو غیر رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے خارج ہو جائے، خواہ وہ خون حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ استحاضہ کو دمی فاسد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو خون ہے یہ رحم سے نہیں آتا، یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، فرج داخل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، مثلا 6 دن کے معتادہ کو 7 دن دم آیا۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے 6 دن، اب 6 دن کی بجائے اس کو 7 دن دم آئے، خون آیا، پھر 2 دن طہر رہا، پھر 2 دن دم آیا، تو یہ کل 11 دن ہوئے۔ ان میں سے شروع کے 6 دن حیض کے اور باقی 5 دن استحاضہ کے ہوں گے۔ معتادہ ہے، معتادہ جس کی عادت ہے 6 دن، اب اس کو 7 دن دم آیا، پھر 2 دن طہر، پھر 2 دن دم آیا،
تو اب دیکھیے یہ کل 11 دن ہوئے، تو ان میں سے شروع کے 6 دن یہ حیض کے شمار ہوں گے اور باقی استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ لہٰذا استحاضہ وہ حکماً طاہرہ ہوتی ہے وہ عورت، لہٰذا اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی، شوہر کے ساتھ بھی وہ مل سکتی ہے، روزہ بھی رکھے گی، اگرچہ اس کا خون مصلی پر ٹپکتا رہے پھر بھی وہ نماز پڑھے گی۔ اب دیکھیے جس عورت کو یہ مسائل معلوم نہیں ہے تو اس پر نماز فرض ہوگی اور وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ تو اس وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ ان مسائل کو سمجھنا عورتوں پر فرض ہے اور مردوں پر بھی، تاکہ وہ اپنے عورتوں کو یہ مسائل سکھائے۔ تو یہ ہے استحاضہ کی تعریف۔ استحاضہ کے درمیان 2 دن جو حقیقتاً طہر کہتے وہ 15 دن سے کم ہونے کی وجہ سے دم متوالی کے حکم میں ہے، اور ایسا سمجھا جائے گا گویا اس کو مسلسل خون آتا رہا۔ تو حیض کی تعریف بھی ہو گئی، استحاضہ کی تعریف بھی۔ آگے اقسام الدماء الفاسدہ، یعنی ان خونوں کے اقسام کا تذکرہ ہے جو فاسد خون ہے، اس کو دم فاسد کہا جاتا ہے۔ اس کے 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، 9 سال سے کم عمر کی بچی کو آئے، مثلا 9 سال سے کم عمر کی بچی اس کو خون آئے تو اس کو دم فاسد کہا جاتا ہے، دم حیض نہیں کہا جاتا۔ نمبر 2، عائسہ، یعنی 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کی عورت کو آئے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ سیاہ یا خالص سرخ نہ ہو۔ نمبر 3، حالت حمل میں آئے، تو جب حالت حمل میں خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہی ہوتا ہے، دم فاسد ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا، کیونکہ حمل کے وقت جو رحم کا منہ ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ خون رحم سے نہیں آیا بلکہ رحم سے باہر آیا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے یہ خون ہے۔ نمبر 4، مبتدعہ کا دم جو اکثر مدت حیض اور نفاس سے گزر جائے، یعنی مبتدعہ جو نئی بالغ ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ اس کو خون آیا گیا، 10 دن سے زیادہ آ گیا، اسی طرح نفاس والی عورت ہے اس کو 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے مسلسل، تو اس کو دم فاسد کہا جاتا ہے جو اضافہ ہے۔ نمبر 5، حیض کی اقل مدت یعنی 3 دن سے کم آئے تو اس کو بھی دم فاسد کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، معتادہ کا دم جو ایام عادت سے گزر کر حیض کی اکثر مدت سے بھی متجاوز ہو جائے، تو ایام عادت سے زائد استحاضہ ہے، ایام عادت سے زیادہ استحاضہ ہے، مثلا ایام عادت 6 دن ہے اس کی، اب اس کو 10 دن سے بھی زیادہ خون آیا، 12 دن 15 دن، تو 10 دن سے جو زیادہ ہے تو اس کو استحاضہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 7، ایام عادت کے بعد یا ایام عادت سے پہلے 11 دن یا اس سے زیادہ آئے، اور ایام عادت میں یا تو بالکل نہ آئے یا نصاب یعنی 3 دن سے کم آئے تو ابتدائی دم سے بقدر عادت حیض ہوگا اور باقی استحاضہ۔ اب اس کی مثال سمجھیے نمبر 7 کی، مثلا عادت یکم سے 5 جو مثلا عادت یکم تاریخ سے 5 دن ہے، اب 4 یا 6 تاریخ یا پچھلے مہینے کے 20 یا 22 تاریخ سے 11 دن خون آیا تو شروع کے 5 دن حیض ہوگا اور باقی استحاضہ، اور کہا جائے گا کہ صرف زمانے کے اعتبار سے اس کی عادت بدل گئی، عادت کے اعتبار سے باقی ہے۔ مثلا پہلے عورت کو خون آتا تھا یکم تاریخ سے، اب یکم تاریخ سے نہیں آیا بلکہ 26 تاریخ سے آ گیا، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ عادت تو برقرار ہے، 5 دن عادت ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے اس کے جو ایام حیض ہے وہ تبدیل ہو گئے، پہلے مہینے کے پہلے تاریخ سے آتا تھا، ابھی 26 تاریخ سے آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تنبیہ سمجھیے، نفاس میں بھی اگر خون عادت سے گزر کر 40 دن سے متجاوز ہو جائے تو یہ زائد علی العادت بھی دم فاسد اور استحاضہ ہوگا۔ دوسرا ہے دم صحیح، دم صحیح جو حیض میں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ نہ ہو، خواہ عدم زیادتی حقیقی ہو یا حکمی۔ اب یہاں پر دیکھیے، عدم زیادتی حقیقی سے مراد ہے کہ خون 10 دن سے زیادہ نہ ہو جائے، اور عدم زیادتی حکمی سے مراد ہے کہ معتادہ کا خون 10 دن سے گزر جائے۔ اس صورت میں اگرچہ خون 10 دن سے حقیقتاً بڑھ گیا لیکن حکماً نہیں بڑھا،
کیونکہ ایام عادت سے زائد کل معدوم اور غیر معتبر ہے، پس گویا ایام عادت میں آ کر رک گیا۔ مثلا جس کی عادت مقرر نہیں، اس کو 10 دن یا اس سے کم خون آیا تو یہ حقیقتاً زیادہ نہیں ہے، اور معتادہ کی عادت سے بڑھ کر 10 دن سے گزر جائے تو یہ حکماً زیادہ نہیں ہے، گویا ایام عادت کے بعد رک گیا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اقسام الدماء الفاسدہ، ان خونوں کا تذکرہ کیا جو کہ فاسد خون ہے۔ دوسرا جو سبق ان اصطلاحات میں وہ بہت زیادہ اہم ہے، طہر متخلل کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو میں کل ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔